اور اب شہروں پر چھائی دھند کا تذکرہ کرتے ہیں تو پنجاب میں جو دھند کے باعث معاملات ہے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں. ایک ڈپریشن کی سی کیفیت ہے وہاں پر بھی لوگ پریشان ہیں کہ ایک تو فوگ کا مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد اسموگ بھی اس میں آ گئی. ظاہر ہے کہ جو پارٹیکولیٹ میٹر وہاں پر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس دوران, تو اس میں حادثات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر ہمیشہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جب بھی ہم فوگ دیکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جیسے کہا تھا کہ جو اسکول ہیں وہ ہفتے میں بجائے کہ 5 دن کھلیں گے, اسکول کھلیں گے 4 دن. ابھی جو بچوں کو ونٹر ویکیشنز ملی ہوئی تھیں اس فوگ کی وجہ سے, اسموگ کی وجہ سے, اس کو 7 دن مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اور جیسے تھیٹرز کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ تھیٹر رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے, لیکن اس کا ٹائم بھی مختص کر دیا گیا, وہ رات 9:30 سے 12:30 بجے جو تھیٹرز ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور آپ کی اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے, آپ کی اپنی لائف کی سیکیورٹی کے لیے یہ کہا ہے کہ پلیز ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا, بیکاز لاہور میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد سے فوگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر کرتے 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 رات 11 سے 12 بجے فوگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندہ خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ میں فیصل آباد کے حوالے سے بھی جانیں گے کیونکہ فیصل آباد بھی اسموگ اور فوگ کا شکار ہوتا ہے. تو ہمارے فیصل آباد سے میں جوائن کریں گے محمد کاشف, اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہوگی خواجہ رمضان. جی, تو خواجہ رمضان جی بتائیے گا کہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں کیا سچویشن ہے. میں آپ کے پیچھے تھوڑی کیونکہ دھوپ ہے تو میں فوگ لیکن اسموگ دیکھ رہی ہوں. ہاں, یہ اسموگ دیکھ رہی ہوں, تو آپ بتائیں اسموگ ہے یا فوگ, اور فوگ کی کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل, یہ اسموگ اور فوگ کا مکسچر ہے. اور دھند تو گزشتہ 2 ماہ سے جیسے سردیاں شروع ہوئی ہیں تو دسمبر کا اگر مہینہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے, جو دھند کا سلسلہ ابھی دسمبر میں شروع ہوا, لیکن گزشتہ 3 ماہ سے اسموگ جو ہے اس نے بری طرح سے مأثر کیا ہے شہر لاہور کو, اور اسپیشلی جو بچے اور بزرگ ہیں ان کو بڑی بری طرح سے متاثر کیا ہوا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہوریے جو ہیں وہ اب جلدی سو جایا کریں, لیکن یہ لاہوریے جلدی سونے والے تو نہیں ہیں. رات 8 بجے مارکیٹس بند کرنے کے حوالے سے کہا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوٹلز اور جو میرج ہالز ہیں ان کو 10 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے, لیکن اس طرح سے یہ نہیں ہے. 10 بجے ہی بند ہو جاتے ہیں, 9:45 بجے بتیاں گل ہو جاتی ہیں میرج ہالز کی, تو اتنا مشکل نہیں ہے ان کو ڈسپلن کرنا لاہوریوں کو. جی بالکل, لیکن مارکیٹس کے حوالے سے جو کہا گیا تھا, لیکن مارکیٹس اس طرح سے بند نہیں ہوتی. لاہوریے رات کو ہی جاگتے ہیں اور رات کو ہی گھروں سے باہر نکلتے ہیں, رات کو ہی شاپنگز وغیرہ کرتے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ جلدی سو جائیں. جلدی سونے کی عادت یہ اب ان کی کب تک پڑتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو اسموگ کے حوالے سے کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں. ایسی گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں, کارخانے اور فیکٹریاں, ان کے خلاف سخت کاروائیاں کی جا رہی ہیں, اور رات کے جو مارکیٹس کھلی رہتی ہیں ان کو بھی سیل کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو آج کا ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 204 ہے. اب بھی دنیا کے ٹاپ 10 جو آلودہ ترین شہر ہیں ان میں لاہور جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہا ہے, اسی ٹاپ 10 کی لسٹ میں کے اندر لاہور ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ دھند کا سلسلہ برقرار ہے. دھند کی وجہ سے آج بھی کراچی سے لاہور آنے والی متعدد جو ٹرینز ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں. یہ بات ہے. جی ڈیفینیٹلی پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے, کیونکہ ایئرپورٹ کے اطراف جو ہے وہ دھند اسپیشلی لاہور میں بہت زیادہ ہوتی ہے. حد نگاہ جو ہے وہ 0 سے 50 میٹر تک رہ جاتی ہے. اس وقت بھی شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں, اب کچھ سورج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن اہم شاہراہوں پر جو ہے وہ حد نگاہ جو 0 سے 200 میٹر 100 میٹر تک. چلے ٹھیک ہے خواجہ رمضان, آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس حوالے سے, لیکن اتنی فوگ کے باوجود بھی ابھی میں کرنٹ ریڈنگز دیکھ رہا ہوں تو لاہور میں صورتحال نسبتاً بہتر ہے. 229 ہے, اور میں اس پہ شکر کر رہا تھا کیونکہ یہاں پر تو 400 سے کم آ جائے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, حالانکہ 150 سے اوپر جو ہے وہ سانس لینا ہمارے لیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرناک ہوتا ہے. کراچی میں دیکھ لیں 247 ہے ابھی ایئر کوالٹی انڈیکس. فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے؟ دھند تو چھٹی ہوئی ہے, اور کیمرے سے ہم حد نگاہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ محمد کاشف کے پیچھے کافی سارا منظر دکھائی دے رہا ہے. کاشف آپ بتائیے گا صورتحال کیا ہے؟ جی فیصل آباد میں 1 ہفتے کے بعد سورج نے جو ہے اپنی آج آنکھیں کھولی ہیں, تو شہریوں نے بھی جو ہے سکھ کا سانس لیا ہے. فیصل آباد میں تقریباً 1 ہفتے سے اور اسموگ جو ہے اس کا بھی ایک مکسچر جو ہے وہ چھایا ہوا تھا, جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو متعدد جو موٹر ویز ہیں
متعدد جہاں پر جو کھلا ایریا آتا ہے وہاں پر دھند اتنی شدید ہوتی ہے کہ موٹر وے جو ہے اس کو تقریباً 12 بجے تک بند کر دیا جاتا تھا. 12 بجے کے بعد موٹر وے کو جو ہے وہ کھولا جاتا تھا. اب ٹرینیں جو ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروازیں جو ہیں فیصل آباد سے دبئی اور دوسرے ممالک میں جانے والی پروازیں ان میں بھی جو ہے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا جو ہے وقفہ پڑ رہا ہے. تو شہری اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہیں. اس کے ساتھ اگر اسموگ کی بات کر لی جائے تو اسموگ کی وجہ سے بچے بڑے سبھی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, گلے خراب ہو رہے ہیں, بچوں کی چھاتی کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو اسموگ اور جو مکسچر اس وقت ہے اسموگ کا اور جو دھند کا, تو اس کے مکسچر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محدود رکھیں, گھروں کے اندر رکھیں, تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے. محمد کاشف ہمارے نمائندے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں بتا رہے تھے اپنے شہروں میں جو فوگ کی سچویشن ہے, یہ فوگ کا مسئلہ کتنا طویل ہے, اس کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص چیمہ جو کہ انوائرمنٹل انجینئر بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بچپن سے میں تو اپنے دیکھتی آ رہی ہوں لاہور میں جو فوگ کا مسئلہ ہے وہ وہیں پر ہے اور وہیں پر ہے. اسموگ اب ایڈ ہوگی ہوئے کئی سالوں سے. از دیر اینی سولوشن ٹو اٹ, کیا ہم اس فوگ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ فوگ اور اسموگ اور یہ ساری چیزیں ہیں کیا. بریفلی میں آپ کو اس پرابلم کو ڈائگنوز کر کے بتا دوں گا اور پھر اس کا پورا سولوشن بتا دوں گا. اب سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پارٹیکلز جو ہیں وہ واٹر ویپرز ہوتے ہیں, واٹر ویپر کنڈینس ہوتے ہیں جی تو وہ فاگ بنتی ہے. اور اگر امیشنز کے اندر پارٹیکلز ہوں, یعنی کہ ہمارے امیشنز ایئر کوالٹی خراب ہے, تو وہ پارٹیکلز واٹر ویپر کے ساتھ کنڈینس ہوں گے, جس سے یہ جو ہماری ویزیبلٹی ہے سویئر ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ میٹر جو ہے وہ ٹاکسک ہے اور وہ اس سے فوگ کی جو ہے ویزیبلٹی اتنی خراب نہیں ہے. اسموگ کی وجہ سے ویزیبلٹی ہماری خراب تر ہوتی جائے گی, ابھی ہو رہی ہے اور مزید خراب ہوگی. اور پچھلے 5 سے 7 سال میں یہ بہت زیادہ ہم اس وجہ سے ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس گرا ہے اور اس وجہ سے اسموگ. اچھا چیمہ صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اس سبجیکٹ کے ایک طرح سے اسٹوڈنٹس ہیں, میں اور مدیحہ نقوی, اور ہم پچھلے 1.5-2 سال سے اس پہ مسلسل بات کر رہے ہیں, تو ہم ایک طرح سے نیم ایکسپرٹ تھوڑے سے ہو گئے ہیں. تو یہ ساری جو بیسکس ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہوتے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ میرا اس میں اپنا جو نقطہ نظر ہے, جس طرح سے مدیحہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, میرا نقطہ نظر ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ول کیا ہے. ہمارے پاس شارٹ فکسز بہت ہیں کہ جی اسکول بند کرا دیے, کالج بند کرا دیے, ایمیشنز جن گاڑیوں سے ابھی ہو رہی ہے ٹائم بینگ ان کو روک دیا, ٹھیک ہے, بھارت پہ الزام لگا دیا کہ جی وہاں سے فصلوں کی وجہ سے دھواں آ رہا ہے. واٹ از دا لانگ ٹرم فکس, کیونکہ دنیا لانگ ٹرم فکسز کی طرف جا رہی ہے. چائنا نے ایسا کیا, انڈیا ایسا کر رہا ہے. وٹ کین وی ڈو اینڈ وٹ آر وی ڈوئنگ, یہ ذرا ہمیں سمجھائیے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا نے کیا کیا. 2013 میں چائنا ایک پالیسی لے کے آیا جس کو ہم زیرو ویسٹ پالیسی کہتے ہیں. میں 2007 سے اس پالیسی کے اوپر کام کر رہا ہوں. اب اس کو لانگ ٹرم پرماننٹ ہم نے اس کو حل کرنا ہے, ورنہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک. اب وہ پالیسی کیا تھی اور ہم پاکستان کس طرح سے اس پالیسی میں جا سکتا ہے. پاکستان اگر اس زیرو ویسٹ پالیسی پہ جاتا ہے, جو کہ ہمارے تمام ویسٹ جہاں سے یہ امیشن ہوتا ہے پارٹیکولر میٹرز ایئر میں جاتا ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس کو کنٹرول کرنا, ان امیشن ان ریسورسز کو کنٹرول کرنا اور ان کو زیرو کرنا, یہ وہ پالیسی ہے جو کہ پاکستان کو ہر سال 10% آف دی ایئر کوالٹی امیشنز کو ریڈیوس کرنے میں مدد کرے گی. اب یہ کس طرح سے ہوگا اور دنیا نے کس طرح سے کیا ہے. ہم گرین ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, ہمارے یہ جتنے بھی امیشنز ہیں ہمارے ویسٹ کی وجہ سے ہیں اور ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہیں اور انڈسٹری کی وجہ سے ہیں. 3 قسم کے امیشن ہیں. ہم نے گرین ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کرتے ہیں ریجن وائز, لوکل گورنمنٹ, انٹرپرینور, یوتھ, بزنس کمیونٹی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر. جب تک گورنمنٹ یہ پالیسی نہیں لے کے آئے گی تب تک یہ سارے مل کے کام نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہمیں خاطر خواہ جو ہے وہ بریک تھرو نہیں ملے گا. تو ہم دیکھ لیں کہ اسموگ کا کہ بہت ساری ایسی مشینز موجود ہیں کہ جب باقیات بچاتے بھی ہیں جو ہماری فصلوں کی, جو ویسٹ اس کو جلاتے بھی ہیں, تو آف کورس اس کے نتیجے میں اسموگ بھی بنتی ہے. تو اگر وہ کرنا ختم کر دے, جو گرین ٹیکنالوجی کا استعمال کرے, تو وہ نہیں ہوگا. لیکن جو فوگ ہے جو بڑا دیرینہ مسئلہ ہے, فوگ کے حوالے سے کچھ کیا جا سکتا ہے یا فوگ کا مسئلہ بھی اسموگ سے جڑا ہوا ہے؟
یہ اسموک سے دیکھیں فاگ جو ہے فاگ ہمارے لیے پرابلم نہیں کریٹ کرتی. وہ واٹر ویپرز ہیں, وہ تھوڑی سی ہیٹ کے بعد وہ ہمارے لیے نہ انہیل کرنے میں پرابلم ہے اور نہ ویزیبلٹی میں زیادہ سویئر ہوتے ہیں. سویئر ہوتا ہے اس میں حادثات ہوتے ہیں نا, تو ہم تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ میں لاہوری ایز ویل, سو آئی نو کہ کتنا فیس کرنا پڑتا ہے ہمیں. ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکل پاتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ویزیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے بہت زیادہ ابھی چائنا نے بہت زیادہ اس میں اچیومنٹ کی ہے. ہمارے پاس گرین ٹیکنالوجیز ویل اسٹیبلش ہیں جن کو بروئے کار لا کے ہم اس خطہ ہر ریجن وائز ہم اس کے اوپر بہت جلدی 1 ایئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جنوری میں فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی لے کے آتی ہے تو اسی سال 10% آف دی ایمیشنز ہم ایئر کوالٹی کو امپروو کر کے ہم اس کی جتنا بھی یہ سویئر ہو رہا ہے اس سے ہر سال 10% کم کر کے ہم بہت اچھی پوزیشن میں کیا ہم فوگ کے خاتمے کے لیے کوئی مصنوعی بارش کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں دبئی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور وہاں کے شہری کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ دبئی میں سنو فال ہوا ہے. تو کیا ہم بھی ایسی کوئی مصنوعی بارش کر سکتے ہیں فوگ کے خاتمے کے لیے؟ نہیں, آرٹیفیشل جو رین ہے وہ اس مسئلے کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کرے گی کیونکہ ہمارا یہ آلریڈی واٹر ویپرز ہیں اور آرٹیفیشل رین سے ہمیں اٹس جسٹ لائک اے پین کلر. تو اس سے ہمیں ہمیں آل اوور اکراس دی بورڈ ہمیں پالیسی لے کے آنی پڑے گی. اس پالیسی سے ہم ریجن وائز اس کو بہت ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر وقاص چیمہ صاحب ہمارے موجود تھے, ماحولیات کے انجینئر تھے, اور ہم سولوشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بھائی کیا ہو سکتا ہے اسموک کے حوالے سے؟ ہم سے کئی بار بات کر چکے ہیں. کیا چیز؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ول ضروری ہے.